چینل کرنٹ افیئر ود وانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل یہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے پیش کر سکیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہندوستان میں چند ہفتے قبل بننے والی فلم دا کشمیر فائلز ہے۔ دا کشمیر فائلز اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں گمنام اور اجتماعی قبریں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پہ ہم آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے۔ ہندوستان میں خصوصی طور پہ تیار کی جانے والی فلم دا کشمیر فائلز اور ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں گمنام اور اجتماعی قبروں کا معاملہ۔ چند ہفتے قبل 11 مارچ کو کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ایک فلم ریلیز کی گئی۔ اس فلم کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی اور اس کے حق اور مخالفت میں کئی دلائل دیے گئے۔ اس فلم میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کشمیر میں 1990 میں بہت سے کشمیری پنڈتوں کو ہلاک کیا گیا اور مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام مسلمان بحیثیت مجموعی کشمیری پنڈتوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فلم میں یہ بھی بتایا گیا کہ کشمیری پنڈت آرٹیکل 370 ختم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلم میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ پنڈتوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے پنڈت کشمیر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ سمیت انتہا پسند ہندو تنظیموں کے نمائندوں نے فلم بنانے والوں کو سراہا اور وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ اور انتہا پسند ہندو تنظیموں کے لیڈروں نے فلم بنانے والی ٹیم کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی۔ ہندوستانی حکومت نے کئی ریاستوں، صوبوں میں پولیس اور فورسز کے افراد کو یہ فلم دیکھنے کی ترغیب دی۔ امریکہ میں بھی اس فلم کی خوب تشہیر کی گئی۔ اس فلم کی مخالفت کرنے والوں میں کئی کشمیری پنڈت بھی پیش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی عزائم کے لیے پروپیگنڈے کے طور پر بنائی گئی اس فلم کے ذریعے کشمیری پنڈتوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کی مضبوط دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس فلم کے ذریعے جموں کشمیر میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی حکومت کے رویے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مودی حکومت کو کشمیری پنڈتوں کی فکر نہیں، بلکہ وہ کشمیری پنڈتوں کو استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر سے متعلق اپنے جائرانہ اور ظالمانہ انسانیت سوز مظالم کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک کتنے کشمیری پنڈت ہلاک کیے گئے؟ کوئی یہ تعداد 300-400 بتاتا ہے، کوئی چند سو اور کوئی 2-3 ہزار ظاہر کرتا ہے۔ اس بارے میں اصل حقیقت کسی عالمی غیر جانبدار ادارے کی تحقیقات سے ہی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ ہندوستانی حکومت نے آج تک اپنے زیر انتظام جموں کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی بھی تحقیقات نہیں ہونے دی۔ کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے ہندوستانی حکومت کی طرف سے اس موضوع کو پروپیگنڈے کے طور پر اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنا نمایاں اور حاوی نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک ہندوستانی فورسز کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے کشمیریوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ہندوستانی فورسز کے ہاتھوں ہزاروں کشمیریوں کو ہلاک کرنے کے بعد انہیں ہندوستانی فورسز نے گمنام قبروں میں دفن کر دیا اور کئی قبروں میں اجتماعی طور پر کئی کشمیریوں کو دفن کیا گیا تاکہ ان کی ہلاکتوں کے واقعات کو دنیا سے چھپایا جا سکے۔ لیکن یہ معاملہ چھپ نہیں سکا اور انسانی حقوق کی مقامی اور عالمی تنظیموں کے نوٹس میں بھی جموں کشمیر کی گمنام اور اجتماعی قبروں کا معاملہ آ گیا اور اس بارے میں تفصیل سے رپورٹیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح برطانیہ اور امریکہ سمیت عالمی میڈیا میں بھی ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں ہندوستانی فورسز کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے کشمیریوں کی گمنام اور اجتماعی قبروں کے بارے میں تفصیلی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں۔ یوں اس بات کی ضرورت شدت سے سامنے آتی ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا فیکٹ فائنڈنگ مشن مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے کشمیری پنڈتوں سمیت ہلاک کیے جانے والے تمام کشمیریوں اور گمنام اور اجتماعی قبروں کے معاملے کی تحقیقات کرے اور اقوام متحدہ اس سنگین جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف جنگی جرائم کے جرم میں
انسانی کے بارے میں عالمی سطح پہ سخت کارروائی کی جائے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں ہلاک کیے جانے والے چند سو کشمیری پنڈتوں کے واقعات اور ہندوستانی فوج کے ہاتھوں ہلاک کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کیے جانے والے ہزاروں کشمیری مسلمانوں کے واقعات کی تحقیقات اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ ضروری معلوم ہوتی ہے، تاکہ عالمی سطح پر قائم غیر جانبدار ادارے کی تحقیقات سے اصل صورتحال دنیا کے سامنے آ سکے۔ جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور انصاف پر مبنی بین الاقوامی عوامی ٹریبونل اور جموں کشمیر ریاستی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹوں کے مطابق ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے 6 اضلاع کے 89 دیہاتوں میں 8652 نامعلوم اجتماعی قبروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ریاستی انسانی حقوق کمیشن کی 2011 کے دوران ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیواڑی، بارہ مولہ، بانڈی پورہ اور کپواڑہ اضلاع میں تقریباً 3640 اجتماعی قبریں پائی گئیں۔ ایس ایچ آر سی نے 2730 قبروں کی موجودگی کی تصدیق کی اور ان قبروں کی فرانزک جانچ اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ساتھ انکوائری کمیشن کے قیام کی سفارش کی گئی، لیکن حسب معمول ہندوستانی حکومت کی طرف سے ان میں سے کسی بھی سفارش پر عمل نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز نے 22 اگست 2011 کو اپنی اشاعت میں بھی اس رپورٹ کا حوالہ دیا، جبکہ بین الاقوامی عوامی ٹریبونل آن ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس نے 2009 کے دوران اپنی رپورٹ میں ضلع بارہ مولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے 55 دیہاتوں میں 5643 نامعلوم اجتماعی قبروں کی موجودگی کا دستاویزی ثبوت پیش کیا۔ دریافت کی گئی قبروں میں 140 قبروں میں 2 لاشیں تھیں اور 23 قبروں میں ہر قبر میں 17 لاشیں تھیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے بھی ضلع بارہ مولہ اور اوڑی میں 18 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں 925 بے نام قبریں موجود ہیں۔ جون 2018 میں کشمیر پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی پہلی رپورٹ میں متعدد خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مبنی 49 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر اور جموں خطہ میں اجتماعی قبروں کی مبینہ جگہوں سمیت قابل اعتبار طور پر تفتیش کی ضرورت ہے، لیکن ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد کو مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ 4 جون 2018 اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ زید رعد الحسین نے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وادی کشمیر اور جموں کے علاقے میں اجتماعی قبروں کی مبینہ جگہوں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ برطانوی روزنامہ دی گارڈین میں 9 جولائی 2012 کو کیتھی اسکاٹ کی ایک طویل رپورٹ شائع ہوئی، جس میں ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں انڈین فورسز کے ہاتھوں مارے جانے والے کشمیریوں کی اجتماعی قبروں کے معاملے کو تفصیل سے بے نقاب کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماورائے عدالت ہلاکتوں کے خصوصی نمائندے کرسٹوفر ہینس نے بھارت کو متنبع کیا کہ ان تمام سخت قوانین کی کام کرنے والی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہے اور انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ایک ایڈ ہاک انکوائری میں غیر نشان شدہ اور اجتماعی قبروں کی تعداد 2700 تک بڑھ گئی۔ ان کے اندر 2943 لاشیں تھیں، ان میں سے 80% نامعلوم ہیں۔ مزید بے نشان اور اجتماعی قبروں کا نقشہ بنایا گیا ہے، جس سے کل تعداد 6000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ابھی جموں کشمیر میں مزید 16 اضلاع کا سروے ہونا باقی ہے۔ امریکہ کے روزنامہ نیو یارک ٹائمز میں 22 اگست 2011 کو لیڈیا پول گرین کی ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں ہندوستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں ہندوستانی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے ہزاروں کشمیریوں کی گمنام اور اجتماعی قبروں کے بارے میں ہولناک تفصیل پیش کی گئی۔ دی نیو یارک ٹائمز میں شائع اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ کشمیر بھر میں ہزاروں کی تعداد میں گولیوں سے چھلنی لاشیں درجنوں بے نشان قبروں میں دفن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سینکڑوں مردوں کی لاشیں جنہیں نامعلوم عسکریت پسند بتایا گیا ہے، ان کو بے نشان قبروں میں دفن کیا گیا تھا، لیکن 2000 سے زیادہ لاشوں میں سے
574 کی شناخت مقامی باشندوں کے طور پر ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ شمالی کشمیر کے 38 مقامات پر مختلف بے نشان قبروں میں دفن کی گئی ان نامعلوم لاشوں میں جبری گمشدگیوں کی لاشیں ہوں۔ رپورٹ میں کشمیر کے 4 اضلاع میں قبروں میں پائی جانے والی 2156 لاشوں کی فہرست دی گئی ہے۔